صبح و شام کریں گے۔ کیا آپ نے اس سے پہلے یہ کبھی بات سنی کہ کسی بچے کی ولادت ہے اور اس کا حمل ماں کے پہلو میں ہے؟ اب اتنے بڑے جھوٹ بولنے کی ان کو ضرورت کیا پڑی؟ ایک ہی ضرورت پڑی کہ یہ اپنے آئمہ کو انبیاء سے افضل ثابت کر رہے ہیں۔ پہلا جھوٹ کہ ماں کے رحم میں حمل نہیں ٹھہرتا بلکہ پہلو میں۔ دوسرا جھوٹ کہ امام کی ولادت جو ہے یہ ماں کے بدن سے نہیں ہوتی بلکہ ماں کی ران سے ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان اور ٹاپک ہے مذہب تشیع میں امام کا حمل کیسے ہوتا ہے اور پیدائش کیسے ہوتی ہے۔ اسلام میں تو ہر ایک انسان کا حمل مادر کے رحم میں ٹھہرتا ہے اور اسی رحم سے بطن سے پھر بچے کی ولادت ہوتی ہے، لیکن مذہب تشیع میں کیا یہی طریقہ کار ہے یا ان کے ہاں کوئی اور طریقہ ہے؟ یاد رکھیے گا، مذہب تشیع اماموں کے بارے میں ایسے جھوٹ بول رہا ہے جن کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے۔ مذہب تشیع کی معتبر کتاب حق الیقین میرے پاس موجود ہے۔ اس حق الیقین کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 354 کے اوپر یہ عبارت موجود ہے۔ گزشتہ صفحات میں انہوں نے 12ویں امام کی والدہ کے نکاح کے قصے بیان کیے، ان کا نکاح کیسے ہوا۔ اب یہاں وہ 12ویں امام کی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں کہ 12واں امام کیسے پیدا ہوا۔ آپ کے سامنے وہ عبارت رکھتا ہوں، اس کے بعد اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ طویل عبارت ہے، مختصر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ لکھتے ہیں، حالانکہ میں نرجس میں حمل کا مطلق اثر نہیں پاتی ہوں، فرمایا کہ نرجس ہی سے پیدا ہوگا، کسی دوسرے سے نہیں۔ یہ سن کر میں اٹھی اور نرجس کے پشت اور پیٹ کو ملاحظہ کیا، کسی طرح کوئی اثر نہ پایا تو واپس آ کے عرض کیا۔ حضرت نے تبسم فرمایا اور کہا، جب صبح ہوگی تو حمل کا اثر انہی سے ظاہر ہوگا۔ ان کی مثال مادر موسیٰ کی سیاہ وغیرہ۔ آگے چل کے لکھتے ہیں، دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ ہم اوصیاء پیغمبران خدا کا حمل شکم میں نہیں ہوتا بلکہ پہلو میں ہوتا ہے، پیٹ میں نہیں بلکہ پہلو میں ہوتا ہے، اور نہ ہم رحم سے پیدا ہوتے ہیں بلکہ ماں کی ران سے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ کے انوار ہیں، اس نے ہم سے جاسد وغیرہ کو دور رکھا وغیرہ۔ اسی طرح آگے صفحہ نمبر 397 پہ یہ بات لکھتے ہیں، جب امام علیہ السلام کی بات ختم ہوئی، یہ تبصرہ چلتا رہا، ختم ہوئی تو نرجس میری نگاہوں سے غائب ہو گئی، یعنی 12ویں امام کی والدہ میری نگاہوں سے فرماتی ہیں غائب ہو گئی، گویا میرے اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا۔ اس حادثے میں حضرت امام حسن عسکری کی خدمت میں فریاد کرتی ہوئی دوڑی۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، اے پھوپھی واپس جائیں، ان کو اپنی جگہ پر آپ دیکھیں گی۔ جب میں واپس آئی، پردہ ہٹا ہوا تھا تو نرجس خاتون میں ایک نور مشاہدہ کیا کہ میری آنکھیں خیرہ ہو گئی، اور حضرت صاحب الامر کو دیکھا، روح بقبلہ زانوں کے سجدے میں جھکے ہوئے اور کلمے کی انگلیاں آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے وغیرہ۔ یعنی یہ 12ویں امام کی ولادت ہوئی مذہب تشیع میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مذہب تشیع میں امام کی ولادت ماں کے بطن سے نہیں ہوتی بلکہ ماں کی ران سے ہوتی ہے، جبکہ آپ نے دیکھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کی ولادت ران سے نہیں ہوئی، ہر نبی کی ولادت اس کے والدہ کے بطن سے ہوئی ہے۔ لیکن یہ ایک مذہب ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے اماموں کی ولادت ماں کے رحم اور بطن سے نہیں بلکہ ماں کی ران سے ہوئی۔ آپ اندازہ لگائیں یہ کس قدر جھوٹ بول رہے ہیں، اور ایسا تاریخی جھوٹ بول رہے ہیں کہ اس سے پہلے یہ جھوٹ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اسی طرح دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ ہمارے اماموں کا جو حمل ہوتا ہے، یہ حمل مادر کے رحم میں نہیں ہوتا بلکہ ماں کے پہلو میں ہوتا ہے۔ کیا آپ نے اس سے پہلے یہ کبھی بات سنی کہ کسی بچے کی ولادت ہے اور اس کا حمل ماں کے پہلو میں ہے؟ اب اتنے بڑے جھوٹ بولنے کی ان کو ضرورت کیا پڑی؟ ایک ہی ضرورت پڑی کہ یہ اپنے ائمہ کو انبیاء سے افضل ثابت کر رہے ہیں کہ انبیاء سے ہمارے امام افضل ہے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایسے جھوٹ بولے ہیں کہ دنیا میں اس سے پہلے اس طرح کے جھوٹ سننے کو کبھی نہیں ملے۔ اور اسی طرح ان کی جو پھوپھی 12ویں امام کی والد کے پاس تھی، وہ کہتی ہیں میں اس کی والدہ نرجس کے پاس موجود تھی تو نرجس اچانک میرے سامنے سے غائب ہو گئی، میں امام حسن عسکری کے پاس بھاگتی ہوئی گئی، دریافت کیا، انہوں نے کہا واپس جاؤ وہیں دیکھو گی، آ کے دیکھا ان کے پاس نور چمک رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ یعنی یہ کتنے جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ دیکھیے کہ پہلا جھوٹ کہ ماں کے رحم میں حمل نہیں ٹھہرتا بلکہ پہلو میں۔ دوسرا جھوٹ کہ امام کی ولادت جو ہے یہ ماں کے بطن سے نہیں ہوتی بلکہ ماں کی ران سے ہوتی ہے۔ اور تیسرا جھوٹ کہ
کہ میں وہاں اس کی پھوپھی کے ماں گئی اور یعنی یہ ان اماموں کی طرف جھوٹ منسوخ کر رہے ہیں. ہمارا تو ایمان ہے جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں سبھی اللہ کے ولی اور نیک بزرگ تھے، لیکن ان بے ایمانوں نے ان کا مرتبہ انبیاء سے اعلیٰ ثابت کرنے کے لیے ان کی طرف ایسے ایسے جھوٹ بولے ہیں جو واضح طور پہ کفریہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ امام ایسے تھے، وہ امام ٹھیک تھے، انہوں نے ان اماموں کی طرف ایسے ایسے جھوٹ باندھے ہیں جن کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. اماموں کو کیوں ایسا کر رہے ہیں کہ وہ ران سے پیدا ہوئے؟ ایک ہی وجہ ہے کہ کسی طریقے سے عقیدہ ختم نبوت پہ ضرب لگائی جائے کہ وہ ختم نبوت کا انکار کر سکے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا. اب انہوں نے ران سے امام کی ولادت ثابت کر کے نعوذ باللہ انبیاء سے اماموں کو افضل ثابت کیا. جب امام انبیاء سے افضل ان کے مذہب میں ثابت ہو جائیں گے تو آلریڈی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ یہ ڈاکہ ڈال لیں گے، جیسے کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے مرتبہ امامت مرتبہ نبوت کے برابر ہے، اور صرف نبوت کا اقرار کرنے سے جنت میں کوئی نہیں جائے گا جب تک امامت کا اقرار نہیں کرے گا. ہاں اگر نبوت کا اقرار نہ بھی کیا، صرف امامت کا اقرار کر لیا تو تب بھی وہ جنت کے اندر جائے گا. یہ فلسفے امامت والے اس لیے گھڑے گئے ہیں تاکہ ختم نبوت کا انکار کیا جا سکے، اور ختم نبوت کا جب یہ انکار کریں گے تو یہ بے ایمان اپنے مشن کے اندر کامیاب ہو جائیں گے. آج کا عنوان آپ کے سامنے میں نے رکھا کہ مذہب تشیع میں امام کی ولادت کہاں سے ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے اور حمل کہاں ٹھہرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بے ایمانوں کے دجل اور فریب سے امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرمائے.